ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گفتگو کے شروعات میں ایک بات ہے کہ قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی خشیت الہی کے بارے میں، تو اس پہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ مومنوں کی خشیت اور مرتد کی خشیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مومن کو جو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ خوف ڈر نہیں ہوتا، یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں کوئی گناہ کروں گا یا مجھے اس چیز کا خوف ہو کہ اللہ مجھے سزا دے گا یا اللہ مجھے دوزخ میں پھینک دے گا۔ مومن کی خشیت اور مومن کا خوف یہ ہوتا ہے جو کسی محب کو محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محب کو محبوب سے خوف کیا ہوتا ہے؟ اس کی ناراضگی کا خوف۔ محبوب نے محب کو کوئی سزا نہیں دینی ہوتی کسی چیز پہ، نہ ہی اسے کوئی محب جو محبوب ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اللہ مومن کا دشمن نہیں ہے، محبوب ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی جو خشیت ہے وہ محبوب والی رکھنی چاہیے۔ ہمیں دوزخ کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جنت کی طمع نہیں ہونی چاہیے، ہمیں صرف رضا خدا کی اور خوف ناراضگی کا، خدا کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے۔ خشیت الہی، جو مومن کی خشیت الہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ دوزخ سے ڈرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ تو آپ نے اگر کسی چیز سے رکنا ہے، کسی گناہ سے رکنا ہے، تو وہ دوزخ کے ڈر سے نہیں۔ دوزخ کا ڈر کفار کو دکھایا گیا ہے، دوزخ کا ڈر مومنوں کو نہیں دکھایا گیا۔ مومنوں کو صرف خدا کی ناراضگی، محبوب کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے۔ تو یہ ویسے ہی میں نے چاہا کہ میں بات جو ہے یہ واضح کر دوں۔ گفتگو کا آغاز ایک شعر سے ہے۔ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ بابا جی سرکار اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ یہی شعر ہوگا۔ بابا سرکار اکثر یہ تین، اس ساگر صدیقی صاحب کی جو ہے وہ غزلیں بابا سرکار کو اکثر بہت جو ہے وہ پسند تھی، تو بابا سرکار اس غزل کے تین اشعار پڑھا کرتے تھے، جس میں سے پہلا ہے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، عالم بے ہوشی میں نہیں۔ فقیر کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوتا، وہ مدہوش ہوتا ہے۔ مدہوشی میں اور بے ہوشی میں بہت فرق ہے۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ دستک دی ہے لیکن کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی صدا نہیں ہے، صرف میرا کام دستک دینا ہے، کوئی آرزو پیش کرنا نہیں ہے کہ میری یہ دعا ہے، میری یہ دعا ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے، صرف دستک دینا ہے، صرف یار کو آواز دینی ہے۔ اس پہ میں چند دن پہلے حضرت واصف علی واصف صاحب کی ایک بات پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ عبادت کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہو گیا کہ ایک دن خدا تعالیٰ مطلب اس بندے سے مخاطب ہوئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیری کیا آرزو ہے؟ تو اس بندے نے کہا، مطلب اللہ کا بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ مطلب تو میرے سے آرزو پوچھ رہا ہے، تو یہ میرے لیے ذلت کی بات ہے کہ میں اپنی آرزو بیان کروں۔ مطلب اب میرے لیے ذلت کی بات ہے کہ میں اپنی آرزو تیرے سامنے بیان کروں۔ میرا صرف یہی مقصد تھا کہ تو پوچھ لے، بس تو پوچھ لے، میری زندگی کا یہی مقصد تھا۔ مطلب دعا تک رسائی کے بعد دعا مانگنا ذلت کی بات ہوتی ہے، دعا تک رسائی ہو جائے۔ اس میں بابا سرکار بھی اکثر، لیکن بابا سرکار کا انداز چونکہ بڑا مختلف تھا۔ کل ایک دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تو ان سے میں گفتگو کر رہا تھا، تو اس میں ایک بات جو میں نے کی وہ بھی مجھے یاد آ گئی کہ دوستوں کو یاد ہوگا شب قدر کی رات تھی، تو بابا سرکار نے، کیونکہ چونکہ سب کو معلوم ہے بابا سرکار اکثر بڑی مختصر سی دعا فرماتے تھے، تو اس دن تقریباً کوئی 37 سے 38 منٹ کی دعا ہوگی۔
تو ہم سب دوستوں کو دیکھیں کوئی ہاتھ نیچے کر رہا ہے، کوئی اوپر کر رہا ہے، کیونکہ بابا سرکار کا یہ شعار نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی دعا کریں. تو واپسی پہ ہم گھر جا رہے ہیں تو راستے میں ہم نے خود ہی انہوں نے فرمایا، ہم پیچھے باتیں کر رہے تھے تو وہ کیونکہ جانتے تھے تو انہوں نے خود ہی بات شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ دعا جو ہے وہ حقیقت میں دعائی ہے، دعا جو ہے وہ دعائی ہے. یہ دعا میں نے ان لوگوں کو بتانے کے لیے مانگی ہے جو کہتے ہیں کہ جی بابا جی کو دعا نہیں آتی. تو میں نے یہ بتایا کہ میں بھی 8 سال امام مسجد رہا. تو یہ بابا سرکار اکثر اس طرح کی بات فرماتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے لوگوں کی جو ہے نا وہ کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے بات کی ہے کہ ان کو دعا نہیں آتی. تو ویسے جو ہے وہ دعا دعائی ہے. بابا سرکار نے اگلا لفظ یہ فرمایا کہ جب اس میں اور ہم میں فرق ہی نہیں رہ گیا تو دعا کس چیز کی بات ہے. جب مجھ میں بھی وہ ہے تو دعا کس سے مانگا. اس میں امیر خسرو کا ایک شعر ہے نا، من تو شدم تو من شدی، میں تو بن گیا ہوں تو میں بن گیا ہے. من تن شدم تو جا شدی، جسم میرا ہے لیکن جان تیری ہے، باہر ڈھانچہ میرا ہے لیکن اندر حقیقت تیری ہے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو اور ہے اور میں اور. تو میں بن گیا ہے، میں تو بن گیا ہے، تو جان ہے میں جسم ہوں. اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو اور ہے میں اور ہوں. فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کا مقام ہے کہ آپ اس ذات میں فنا ہوئے اور آپ میں باقی صرف وہ رہ گیا، آپ کا صرف ڈھانچہ باقی رہا، اندر خدا تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ باقی رہ گئی. یہ تو پھر عشاق کی باتیں ہیں، عاشقوں کی باتیں ہیں اور یہ راز کی باتیں ہیں. اور بالکل یہ جو ہے وہ قیمتی سودا ہے جو اولیاء کے پاس مطلب جو آتا ہے تو اسے سب سے پہلے دنیا دکھائی جاتی ہے کہ یہ اس کو قبول کرتا ہے کہ مجھے قبول کرتا ہے. بابا سرکار کے پاس بھی اکثر کوئی آتا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اکثر درویشوں نے کہا کہ آپ مطلب بابا سرکار کو سخاوت، پیسوں والی سخاوت بہت تھی. تو یہ راز کی باتیں ہیں چند جو میں بتا رہا ہوں. تو بابا سرکار فرماتے تھے کہ بھائی دوسرا سودا مہنگا ہے، اے سودا سستا ہے، جڑا آیا ہوں اس کو نائے چوکے پڑا دیتا. تو دوسرا جو سودا ہے نا وہ مہنگا ہے. اسے میں کل ایک کلپ سن رہا تھا صاحبزادہ محمد آصف محاوی صاحب. تو آج کل ان کے کافی جو ہے وہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں وہ. تو ان کا میں ایک سن رہا تھا کہ جو ہے نا یہ مطلب اولیاء کی جو درگاہیں ہیں اور اولیاء کے جو مزارات ہیں وہ اصل میں درس گاہیں ہیں، لیکن وہ درس گاہیں صرف عاشق کے لیے ہیں، عقل والوں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ آپ اکثر کسی درگاہ پہ جائیں گے، مزار پہ جائیں گے تو وہاں پہ ایک طرف کوئی بھنگ اور چرس والے بیٹھے ہوں گے، ایک طرف کوئی چادریں چڑھانے والے، کوئی دیگیں لے کے آ رہے ہوں گے جی یہ دیگیں لینے. تو یہ سارے عقل والوں کے لیے پھندے ہیں کہ وہ اسی میں ہی پھنس جاتے ہیں. انہوں نے اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو شرک ہو رہا ہے. یہ اصل سودا جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے. جو مہنگا سودا ہے وہ چھپا کے رکھا جاتا ہے، وہ سامنے نہیں رکھا جاتا. اس دن اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. میلے میں ہم جب حاضری تھی تو باو شیر خان ہے بابا جی سرکار کے درویش، تو انہوں نے فرمایا، ہم ویسے ہی جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب بابا جی ہے جڑا ہے نا میلہ جڑا بابا جی سرکار نے لایا ہے، چڑیاں تے ہے میلہ، ایک ہے کھوپا، اصل چیز پیچھے. یہ انہوں نے اس واسطے لایا بھی اندے وچ کیڑا کھوبدا ہے تے میرے تک کیڑا پہنچدا ہے. تو اصل میں یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھندے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت کو پہچاننے والا ہوتا ہے وہ اس چیز پہ غور ہی نہیں کرتا، وہ صرف حقیقت پر ہی غور کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کی توجہ نہ کسی اور. دراصل یہ چیزیں عقل میں آتی ہیں. آپ ان چیزوں کا جو پیمانہ ہے وہ عقل پہ رکھتے ہیں. عشق ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، عشق حقیقت کو دیکھتا ہے. عاشق صرف معشوق کو دیکھتا ہے، معشوق کے عیب و ہنر نہیں دیکھتا. تو عاشق جو ہے وہ صرف، اور یہ عشق کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں تو پھر وراء الورائے وہ جو ہے وہ شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب صاحب نے ایک امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی غزل لکھی ہے، وہ میں جو ہے وہ پیش خدمت کروں گا. رفتم چوبہ مکہ حوث کوئے تو کردم. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی غزل ہے، میں دوبارہ یہ جو ہے وہ عرض گزار کرتا ہوں. جب میں مکہ گیا تو میرے دل میں تمہارے کوچے کی آرزو. سبحان اللہ. اب اس کو شرک نہیں کہا جاتا. سبحان اللہ. رفتم چوبہ مکہ حوث کوئے تو کردم. جب میں مکہ گیا تو میرے دل میں مکے کی خواہش نہیں تھی،
یہ امام احمد رضا خان نے بھی اس شعر کی جو ہے وہ عکاسی کی ہے اپنے ایک شعر میں. جب میں مکہ گیا تو میرے دل میں تمہارے کوچے کی آرزو تھی، دیدم رخ کعبہ ہوس روئے تو کردم. جب میں نے کعبے کا رخ دیکھا تو میرے اندر تمہارے رخ دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی. سبحان اللہ. محراب حرم گرچہ کا پیش نظر شد، اگرچہ حرم کعبہ کے محراب میری نظر کے سامنے تھے، میری نظر کے سامنے مطلب حرم کعبہ تھا. من سجدہ والے در خم ابروئے تو کردم، لیکن میں نے سجدہ کعبے کو نہیں کیا، میں نے سجدہ تیرے ابرو میں کیا. سجدہ گاہ عاشقاں ابروئے تو، حضرت امیر خسرو نے فرمایا نا کہ سجدہ گاہ عاشقاں ابروئے تو، عاشقوں کا سجدہ تیرے ابروؤں کی طرف ہے، تیرے بھووں پہ ہے. من سجدہ والے در خم ابروئے تو کردم، لیکن میں نے سجدہ صرف تمہارے خم ابرو میں کیا. در سعیو طوافو بحتیم بمقامے، سعی میں طواف میں حتیم میں اور مقام ابراہیم پر، مطلب جو حج کے لیے اور عمرہ پر گئے انہیں معلوم ہوگا کہ یہ مقامات ہیں جو ارکان میں شامل ہوتے ہیں. در سعیو طوافو بحتیم بمقامے، ہر سمت تمنا رخ نیکوئے تو کردم. یہ سب کچھ میں نے کیا لیکن یہ کرتے ہوئے بھی میرے دل میں تمنا صرف تیرے کوچے کی تھی. در سعیو طوافو بحتیم بمقامے، سعی میں طواف میں حتیم میں اور مقام ابراہیم میں ہر سمت تمنا رخ نیکوئے تو کردم. لبیک دعا خاں ہمیں مخلوق با عرفات، میدان عرفات میں ساری مخلوق لبیک لبیک کہہ کر دعائیں مانگ رہی تھی. چون قبلہ نما من دل خود سوئے تو کردم، لیکن میرا دل صرف تیری طرف متوجہ تھا. سبحان اللہ. چون قبلہ نما من دل خود سوئے تو کردم، در عرصہ عرفات بپا حشر نمودم. در عرصہ عرفات بپا حشر نمودم. چون یاد منا قامت دل جوئے تو کردم، میرے دل نے تیرے قد قیامت آور قد کو یاد کر کے میدان عرفات میں قیامت برپا کر دی. سبحان اللہ. جب تیرے قد کو، تیرے جو ہے وہ رخ و رخسار کو، تیری قامت کو میرے دل نے یاد کر کے میدان عرفات میں قیامت برپا کر دی. اور آخری شعر سنیے گا، قربانی حیواں بمنا محکن دالم. عرفات میں اس میں قربانی کے مقام پر لوگ منہ میں لوگ جانوروں کی قربانی کر رہے تھے. قربانی حیواں بمنا محکن دالم، قربان سرے خود بسرے کوئے تو کردم. اور میں نے تیرے کوچے کے در پر اپنا ہی سر قربان کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی غزل. تو عشق والوں کے جو ہے وہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. تو میں جو ہے آخر پہ صاحبزادگار نے ایک کلام پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ میں پہلے کر دوں تاکہ جو ہے وہ تمام دوستوں کو اس میں آسانی ہو. بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، بے حجابانہ درا بے حجاب ہو کے آجا از در کاشانہ ماں، میرے دل کے کاشانے میں، کہ کسے نیز بجز درد تو در خانہ ماں، کہ تیرے درد کے سوا میرے دل میں اور رہائی کچھ نہیں. فتنہ انگیز مشو کاکل مشکی مگوشا، اپنی سیاہ زلفیں لہرا کر میرے دل میں فتنہ پیدا نہ کر. تاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ماں، میرا دل جو ہے وہ تیری زلفوں کی زنجیر کی تاب نہیں لا سکتا، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا. اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ گر نکیر آید و پرسد کہ بگو رب تو کیست. جب منکر نکیر آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، گویا ماں کس کے ربودی دل دیوانہ ماں، اور میں کہہ دوں گا کہ وہی جس نے میرا دل چرا دیا. مطلب کیا خوبصورت، یہ وہی محبوب والی بات جو میں نے کہا کہ اللہ سے خوف کہ آپ اس کے دوزخ کے ڈر سے نہیں بلکہ محبوب والا خوف ہونا چاہیے جو آپ کو محبوب کی ناراضگی سے ہوتا ہے. گر نکیر آید و پرسد کے بگو رب تو کیست، گویا ماں کس کے ربودی دل دیوانہ ماں. اور محیی بر شم تجلائے جمالش می سوخت، محیی مطلب تخلص ہے لقب ہے، محیی بر شم تجلائے جمالش می سوخت، مطلب اس کی شمع حسن میں جب محی الدین جل رہا تھا، محیی بر شم تجلائے جمالش می سوخت، جب اس کا حسن کا جلوہ تھا
اس کی شمع میں جب محی الدین جل رہا تھا، دوست می گفت زہے ہمت مردانہ ماں، تو وہ محبوباً ہماری ہمت مردانہ پر آفرین کہتا کہ تیری ہمت مردانہ پر آفرین کہ تو میرے حسن کی تاب لا رہا ہے. بے حجابہ نہ درا از در کاشانہ ماں وما علینا الا البلاغ.